اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو کیا میری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے بارے میں اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ یعنی حضور نے 2 بیٹیاں ان کو عطا کی حضرت عثمان غنی کو، وہ کبھی جہنمی ہو سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی کام کے ارادہ فرماتے تو اللہ کی طرف سے سخرا کرتے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی اور آپ کرتے ہیں۔ پھر مجھے بتا اس شخص کے لیے کون کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، جن کی نکاح کے لیے امام الانبیاء نے، ہمارے نبی نے 1 نہیں 2 بیٹیاں عطا کی ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا خبردار اب کے عثمان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو میں تلوار سے گردن جدا کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت پیچیدہ عمر کا فیصلہ بھی کیا، ان فیصلوں کو سراہا بھی گیا۔ آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام ختم کر کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ خود ادا کریں۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو ماہ محرم الحرام شروع ہوتا تو آپ منادی کرواتے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور لوگ خوب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، موت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ہر وقت موت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اکثر بصیرت جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور زاروں قطار رویا کرتے۔ آپ کے سامنے اگر کسی مسلمان کا جنازہ گزر جاتا تو آپ احترام سے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے کوئی پار ہو گیا تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور فقہی مسائل کے حل کے لیے مکتوبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس سرکار کے مکتوبات رہتے تھے اور تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی بصیرت بہت زیادہ تھی۔ کہیں مسائل اور اجتہادی امور پر آپ کا کوئی مدد مقابل نہ سمجھا جاتا تھا۔ حج، زکوٰۃ، جزیہ، خراج، دیگر دینی امور کے متعلق آپ نے کئی اہم فیصلے کیے۔ جب ان تقریر مکتوب نویسی میں آپ سے بے مثل کوئی نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات تھے اور دستاویز موجود تھے، جن کی مدد سے آپ اکثر فقہی مسائل کا حل انہی سے نکالتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلاق شدہ ایک مقدم آیا، جس میں مرد حالت نشہ میں طلاق دے دی۔ آپ نے اپنی دینی بصیرت کی بنا پر فیصلہ دیا کہ حالت نشہ میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایک عورت کا پہلا شوہر لاپتہ ہو گیا۔ اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر پہلے والا شوہر واپس آ گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا دیا؟ اس عورت کو پہلا شوہر طلاق دے دے اور اس عورت کو مہر ادا کرے جو درست ہے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو دوسرے شوہر کے لیے طلاق ہے، اور وہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد
پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے اور اس عورت کے دوسرے شوہر کے لیے مہر ادا کرنا واجب ہوگا۔ سبحان اللہ، خوف خدا سے آپ لرز جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں خوف خدا بدرجہ اہم اور اتم موجود تھا۔ آپ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی دلجوئی اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ آپ پر خشیت خداوندی کی وجہ سے اکثر جسم میں لرزہ طاری ہوتا اور ہمیشہ اکثر سے اکثر زیادہ آپ تلاوت قرآن میں مست اور مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ کے جسم پر لرزہ کیوں طاری ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قبر کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہ منزل آسان ہو تو سمجھ لو باقی تمام منزل آسان ہے۔ اور دوران تلاوت عذاب والی آیت آتی، خشیت والی آیت آتی تو آپ کا رونا شروع ہو جاتا اور آپ خوب روتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق دے اور ہم بھی انہی عشق والوں کے، محبت والوں کے زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں اور ان کا صدقہ اللہ سے مانگے، اور اللہ ہمیں بھی عشق کی، خوف کی دولت سے نوازے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور آپ نے کہا آپ کے سارے صحاباؤں کو لے کر آپ میرے گھر تشریف لائے اور کھانا تناول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو دعوت دے دی، چلے عثمان کے وہاں، اور آپ کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوگا ہر وقت آپ اپنے یاروں کے ساتھ، صحاباؤں کے ساتھ رہتے، اصحاب صفا والوں سے خاص جا کے ملتے، انہیں وقت دیتے، ان کی سنتے۔ آپ نے اعلان کر دیا، سب لوگ دعوت پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دعوت پر جانا شروع ہوا تو آگے آگے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ اور عثمان غنی بھی تھے، ساتھ جا رہے تھے، تو آپ آتے آتے آگے سے دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے آنے لگے، اور کچھ اللہ کی حمد و ثنا، کچھ نور والی باتیں کرتے ہوئے، نور والے لوگ، مصطفیٰ والے لوگ، وفا والے لوگ، اللہ والے لوگ جاتے تھے۔ بات کرتے کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو ایسے دیکھا تو کہا رے عثمان کہاں ہو؟ تو آپ نے کہا حضور میں پیچھے چل رہا ہوں۔ کہا اچھا کیا کر رہے ہو؟ اور ایسے کرتے ہوئے چل رہے ہیں سرکار۔ علی نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کہنے لگے حضور عثمان کچھ گن رہے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا ہاں ہمارے قدم گن رہے ہیں۔ پھر آپ آگے کہا ہاں یا رسول اللہ، میری خواہش تھی اور ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلنا شروع کروں اور چلوں، اور آپ کے ایک ایک قدم مبارک پر آپ کے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم مبارک پڑے اتنے آپ کے صدقے اتنے میں غلام آزاد کروں۔ آپ کی محبت کے خاطر، آپ کی عزت کے خاطر
ایک ایک غلام میں آزاد کروں. سبحان اللہ. پھر وہی بات کو لے کر ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا کائنات نے کہا کہ عثمان نے ایسی ایسی دعوت دی اور آپ ایسے ایسے چل رہے تھے، ایسے ایسی آپ نے دعوت قبول کی. پھر ماں فاطمہ خاتون جنت نے بھی اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے بھی دعوت دی، اور پھر کیا جنت کا کھانا وغیرہ آیا. وہ ساری جو ہے تفسیر کی باتیں سیرت ماں فاطمہ خاتون جنت میں بھی ہے اور سیرت مولا کائنات میں بھی ہے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار بشیر الابرار. اور آپ کی یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد سلوکی کرنے والے کو اللہ کا فوراً عذاب ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور ایک بدبخت جس کا نام دہا غفاری تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اور اسے اسی وقت وہاں توڑ ڈالا. پھر کچھ صحابہ جمع ہوئے، اس کو پکڑا رکھا، پھر نماز ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر آپ نے حلی متباہ کی وجہ سے کچھ نہ کہا. لیکن اللہ کا قہر اس شخص پر اسی وقت نازل ہوا اور اس کا ہاتھ شک ہو گیا جس ہاتھ سے عصا چھینا تھا. پھر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ گل گیا، سڑ گیا، اور 1 سال بھی نہیں ہوا وہ شخص بڑی شدت، بڑی درد کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا. ہرمزان عراقی لشکر کا سردار اعلیٰ مدینہ منورہ پہنچا. بعد اسلام قبول کرنے کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا. ہرمزان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں رہنے کی درخواست کی. سیدنا عمر نے انہیں اجازت دی. قبول اسلام کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے فیروز ابو لولو کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، اور جس خنجر سے اس نے عمر فاروق کو شہید کیا تھا وہ خنجر بھی ہرمزان کے پاس تھا. مگر یہ بات جب خبر ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اس سے یہاں نہ رکھنا چاہیے. مگر یہ سب اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی مرضی تھی، اس کے آگے بندے کا کچھ نہیں رہتا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئی اور بے شمار مال غنیمت جمع ہوا. آپ نے بیت المال سے لوگوں کو وظائف مقرر کر دیے، تنخواہ مقرر کر دی. جن لوگوں کے پہلے وظائف مقرر تھے ان میں اور اضافہ کر دیا، لوگ خوش ہو سکے. بیت المال سے وظائف کی ادائیگی کے علاوہ
ضرورت مند اور محتاجوں کو اشیاء ضرورات بھی دی جاتی تھی، شہد، کپڑا، گھی، آٹا وغیرہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود منادی کرتے اور اعلان کرتے، اے لوگوں، صبح اپنے اپنے وظائف لینے آؤ۔ لوگ آتے آپ اپنا وقت نکال کر سب کے وظائف۔ ادنا جنتی کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال کیسا ہوگا؟ زیارت کے وقت انبیاء، صدیقین، شہداء کا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو ہوگی، جنتیوں پر تجلی فرما کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار ہوگی۔ کامل نعمتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت کس طرح جنت میں ہوگی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز زیارت خداوندی اور معید الخلق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب مسلمان دیکھیں گے۔ زیارت میں ایک انعام ہوگا۔ زیارت کی شان و شوکت اور انعام کی بھرپائی اور برسات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اندھے دیکھیں گے۔